بر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بر علی و اولاد علی صلوات اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. بر جمال صاحب امام زمان علیہ السلام بلندر صلوات اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الصلاة والسلام علی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب نقطۃ دائرۃ المطالب امام مشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین طاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تمام تعریف اپنے پروردگار، اپنے رب، اپنے مالک، اپنے پیدا کرنے والے کے لیے جو خالق ہے، خلق کرنے والا ہے، ہر شے کا بنانے والا ہے۔ اس نے سب کچھ خلق کیا، تنہا خلق کیا، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اس کو رائے دینے والا نہیں، نہ اسے کسی کی رائے کی، کسی کی مدد کی، کسی کی اسسٹنس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر قوت اور ہر طاقت کا مرکز اسی کی ذات پاک ہے۔ اور وہ پروردگار انسان کو خلق کرنے کے بعد تمام تر مخلوقات کے سامنے تمام تر مخلوقات کو مسجود بنانے کے بعد اور انسان کو اس ہائیسٹ پیڈسٹل پہ رکھنے کے بعد جہاں پہ اس کے سامنے تمام ملائکہ جھک گئے تھے، کس لیے جھکے تھے؟ پروردگار عالم کے اس شاہکار، اس کی قدرت کے اہتمام میں۔ عزیزان محترم، وہیں سے انسان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جو عظمتیں خدا تعالیٰ نے اسے دیں روز ازل، اس عظمت کو اپنے آپ کو اس عظمت کا اہل ثابت کرنے کے لیے یہ تمام حیات انسانی کے مختلف مراحل سے انسان گزر رہا ہے، جس میں آپ بھی شامل ہیں، جس میں میں بھی شامل ہوں۔ آج ہماری 8ویں گفتگو ہے اور ہماری اس گفتگو میں آج عنوان ہے عالم برزخ، and this is the second part of عالم برزخ۔ کل ہم نے مفصل گفتگو کی تھی عالم برزخ کے بارے میں، لیکن آبویسلی ہم صرف یہی سمجھ پائے تھے کہ عالم برزخ فزیکلی کس طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے وہ چند آیات دیکھی تھیں جو قرآن مجید میں ہم ریفر کر پائے تھے۔ آج میں صرف 2 پوائنٹس پر بات کروں گی، اس لیے کہ یہ دونوں پوائنٹ اتنے طویل ہیں اور اتنے تفصیل طلب ہیں کہ مجھ کو نہیں لگتا کہ میں ان 2 پوائنٹس کے آگے جا سکوں گی۔ اور اب ہم اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں جہاں ہمارا تجسس اور ہمارا ذہن، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ہر مرحلے کو بہت زیادہ دھیان سے سنیں، اس کے بارے میں یہ جانیں کہ وہ کس طرح سے پیش آنے والا ہے۔
ہم یہ جانیں اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ خدا کے حبیب نے اور دیگر معصومین نے اس چیز کو کس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے. نہ صرف ڈسکرائب کیا ہے excuse me، نہ صرف ڈسکرائب کیا ہے بلکہ آپ نے یہ بھی بتایا ہے کون سی چیزیں نقصان پہنچائیں گی اس دنیا کے اعمال، اس سچویشن کو، اس کنڈیشن کو ڈیمیج کریں گے، کون سی چیزیں اس دنیا کی فائدے مند ہوں گی جو ہمیں وہاں جا کر ہیلپ فل ہوں گی. تو اب ہم برزخ کی طرف آتے ہیں. برزخ کے معنی کہ وہ دورانیہ، وہ وقفہ جو قبر سے شروع ہوگا اور قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے تک، یعنی کہ معصوم کی زبان میں موت سے شروع ہوتا ہے، زندگی کا خاتمہ ہے، اس دنیا میں اس عالم کے سفر کا خاتمہ ہے، اور پھر سفر آخرت کی یہ پہلی منزل ہے. اور ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو تین اجزاء جن سے مل کے انسان کی خلقت ہوئی تھی، وہ تینوں چیزیں الگ الگ منزلوں کی طرف جا رہی ہیں. تو موت کس کی ہوتی ہے؟ تین چیزیں ہیں، جسم، نفس اور روح. تو موت ان تینوں میں سے کس کو آئے گی؟ بظاہر ہمیں لگتا ہے جسم مردہ ہو گیا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس جسم سے نفس اور روح دونوں نکل جاتے ہیں. جب اس جسم سے روح اور نفس دونوں نکل جاتے ہیں تو پھر صرف خالی مکان رہ جاتا ہے، اور اپنے مکین کے بغیر یہ مکان زیادہ عرصے نہیں چل پاتا. میں جو دو چیزیں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، اس میں پہلا مرحلہ عالم برزخ میں کس طریقے سے کون سی چیزیں نفع بخش ہوتی ہیں اور کون سی چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں، اور دوسری میں کوشش کروں گی کہ موت کا تھوڑا سا ڈسکرپشن دے سکوں، اور موت کے ڈسکرپشن میں کم از کم آپ کے سامنے ان مرحلوں کو ہائی لائٹ کر سکوں جو موت کی دستک کے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں کے اوپر، اور یہ دونوں چیزیں برزخ اور موت پیرالل جا رہی ہیں بیکاز دے آر ویری ویری سملر. از جسٹ دیٹ کہ عالم برزخ وسیع ہے اور موت کا چیپٹر چھوٹا ہے، لیکن اس کے بعد پھر برزخ کا سفر چلتا رہے گا. تو میں آپ کو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گی. ایکسکیوز می. موت جسم کی اس طرح سے ہوتی ہے کہ روح نکل جاتی ہے، نفس نکل جاتا ہے. لیکن جس وقت نفس جسم کا ساتھ چھوڑتا ہے تو نفس کہاں جاتا ہے اور اس کے اوپر کیا کیفیت گزرتی ہے، پروردگار عالم مختلف آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے 89th چیپٹر ورس نمبر 27، 28 and 30. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ. یہ بڑی مشہور آیتیں ہیں، آخری 3 آیتیں سورہ والفجر کی، اور یہ ان کے مخاطب امام حسین علی مقام علیہ السلام ہیں. یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے اطمینان پانے والے نفس اپنے رب کی طرف لوٹ آ، بس تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، اور مجھ سے راضی ہے، میرے خاص بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم سے نفس باہر آ گیا، جسم سے روح باہر آ گئی. روح جاتی ہے اعلیٰ علیین کی طرف، اور نفس اور روح سب سے پہلے اعلیٰ علیین پہ پہنچنے سے پہلے، جسے کل میں نے آپ کے سامنے ڈسکرائب کیا تھا کہ وہ سیدھی عرش الہی کے اوپر جاتی ہے. ان تمام پروسیسز سے جو میں کل بہت ڈیٹیل میں ڈسکرائب کر چکی ہوں، I'm not going to repeat them، لیکن وہ پروسیسز سے گزر کے جس وقت کہ وہ ایک بہت ہی وارم روشنی یا وارم انرجی یا لائٹ اس سے مسلسل گفتگو کر رہی ہوتی ہے، اس کو اپنی لائف کو ریوائنڈ کر کے دکھا دیا جاتا ہے. پھر خدا کی بارگاہ میں گئی، خدا کی بارگاہ میں بہت ہی تیزی کے ساتھ پھر وہی لائف ریپیٹ کی گئی، ریوائنڈ کی گئی، مووی کو بیکورڈ دکھایا گیا، اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے اسی نفس سے یہ اقرار کروایا، اسی روح سے یہ اقرار کروایا کہ یہ تیری ہی حیات ہے. جواب مل گیا، واپس آ گئے. اب جب واپس آ گئے تو اس کے بعد پھر روح چلی جاتی ہے یا تو اعلیٰ علیین کی طرف یا اسفل السافلین کی طرف، کہ جہاں پر اس کا مقدر ہوتا ہے. اگر اس نے نیکیاں کی ہیں، اگر وہ پروردگار عالم کے مومنوں میں سے ہے، اگر وہ پروردگار عالم کے اطاعت گزاروں میں سے ہے، تو روح اعلیٰ علیین. اعلیٰ علیین کون سا مقام ہے؟ یہ عرش کے قریب
وادی قدس میں ایک وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جہاں پر سارے کے سارے دفاتر ہیں، سارے کے سارے اکاؤنٹس ہیں. یہاں پر مومنوں کے اعمال کے ریکارڈز، ان کی ڈپلیکیٹس سیو کی جاتی ہیں. ایک کاپی آپ کے سینے کے اوپر ہے جو کہ اوریجنل ہے، اب اسی کا ڈپلیکیٹ وہاں پر سیو کر دیا جائے گا. ڈفرنٹ اس کے درجے ہوتے ہیں، جو جس کا مقام ہوتا ہے روح کا وہ اس مقام پر قرار پاتی ہے. اب نفس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہاں پہ آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ کہتا ہے اے اطمینان پانے والے نفس ہماری طرف پلٹ کر آ جا، اور تو اس عالم میں پلٹ رہا ہے کہ تو ہم سے راضی ہے اور ہم تجھ سے راضی ہیں. اس کے بعد پھر جانا کہاں ہے؟ تو یہاں پہ یہ آیت کہتی اور میری جنت میں داخل ہو جا. آخری آیت، آیت نمبر 38 سورہ والفجر کی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو یہ جنت کون سی ہے؟ یاد رکھیے جنت 7 طرح کی ہے. اب 7 طرح کی جنتوں میں سے ایک جنت وہ ہے جو اس دنیا میں اس زمین پر ہی موجود ہے. Obviously I'm not going to go in detail of 7 heavens، لیکن یہ اگر آپ قرآن مجید کی تفسیر دیکھیں گی تو آپ کو 7 جنتوں کے نام بھی نظر آئیں گے. زندگی نے کبھی وفا کی موقع ملا تو آپ کے سامنے میں اس کی تفصیل کبھی شیئر کرنے کی کوشش کروں گی. لیکن اس وقت جس جنت میں لے کے جایا جا رہا ہے وہ باغ عدن ہے، یعنی وہ اسی دنیا میں ہے اور اسی میں روح کو داخل کیا جا رہا ہے. کل آپ نے سورہ یاسین کے بارے میں دیکھا تھا کہ کس طریقے سے مومن آل فرعون جیسے ہی مرا ہے، جیسے ہی شہید ہوا ہے، obviously اس کو پتھروں سے مار کے شہید کر دیا گیا تھا، تو اس نے فوراً ہی یہ جملہ کہا جب پروردگار عالم نے کہا کہ اپنی جنت میں تو داخل ہو جا، تو اس نے کہا کاش میری قوم جانتی کہ میرے خدا نے کیسی میری عزت افزائی کی ہے. تو وہ جنت امیڈیٹلی یہیں کے اوپر ہے. اب اسی سچویشن کے بارے میں جو لوگ بخشش کے ساتھ جا رہے ہیں، جو پروردگار عالم کی راہ میں اپنے آپ کو مسلسل حاضر کیے ہوئے ہیں اور اسی میں اپنی جان دیتے ہیں، ان کے لیے ہمیں 2 اور آیتیں ملتی ہیں قرآن مجید میں. آیتیں بہت ہیں، میں آپ کے سامنے صرف 2 پیش کر سکوں گی. 2nd چیپٹر سورہ بقرہ آیت نمبر 154، 154 آیت ہے. ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے، تم لوگوں کو اس کا فہم نہیں ہے. تو اب اس آیت سے کیا چیز ہمارے سامنے ثابت ہو گئی کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بظاہر جسم مردہ ہو گیا ہے، لیکن وہ جو ہمارے پاس روح آئی ہے، وہ جو ہمارے پاس نفس پلٹ کر آیا ہے، وہ اس اسٹیٹس پہ ہے کہ اس نے اپنے لیے حیات جاودانی کو اٹین کر لیا ہے، اور وہ ہمارے پاس ہے. لیکن ان کی جو سچویشن ہے اس کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو، اس لیے کہ تمہاری عقلیں بہت محدود ہیں. پھر نیکسٹ آیت جو اسی کانسیپٹ کو فردر الیبریٹ کر رہی ہے، 3rd چیپٹر آل عمران آیت نمبر 169، 169، اور تم ہرگز ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں. یعنی اب آپ نے اس آیت کو دیکھا کہ یہاں پہ نہ صرف یہ کہ ان کو مردہ نہ سمجھنے کے اوپر اسٹریس کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کے اسٹیٹس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو زندہ بھی ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہیں، اور نہ صرف بارگاہ میں ہیں بلکہ بے حد عمدہ رزق ان کو مل رہا ہے. اب یہ رزق تمام چیزوں کے اوپر آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہیں. یہ رزق کھانا پینا بھی ہے، یہ رزق نعمتیں بھی ہیں، یہ رزق رہنے کی جگہ بھی ہے. جو بھی خدا تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہیں وہ ان کو وافر مل رہی ہیں، اور یہ سب کچھ کہاں مل رہا ہے؟ عالم برزخ میں مل رہا ہے. تو یہ عالم برزخ میں اچھی روحوں کی کچھ کنڈیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کی. تو کیا بری روحوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آبویسلی بری روحیں بھی زندہ رہتی ہیں، وہ بھی ختم نہیں ہوتی، ان کے نفوس بھی مرتے نہیں ہیں، بلکہ جسم مر جاتا ہے، نفوس ان کے، نفس ان کا آگے بڑھ جاتا ہے. اب یہ ان کے بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے میں پیش کر دوں جو کہ روز احد سے متعلق ہے، جہاں کے اوپر پروردگار رسول اللہ گفتگو کر رہے جب تمام شہداء کو دفن کر دیا گیا اور جتنے مشرکین کے لاشیں تھے، رسول اللہ نے ان سب کو ایک گڑھے میں، ایک کنویں میں جو کہ خشک تھا، اس میں ڈلوا دیا اور اس کے بعد اس کنویں کو برابر کر دیا تاکہ ان کے جسموں کی بے احترامی نہ ہو. اور اس کے بعد اس جگہ پہ رک کے رسول اللہ نے مقتولین کو مخاطب کیا اور آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے پروردگار کا وعدہ دیکھ لیا کہ کس قدر سچ ہے وہ وعدہ جو اللہ نے
تم سے کیا تھا. آبویسلی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس کی راہ پر نہیں چلے گا, جو اس کی مخالف راہ پہ چلے گا, اس کے لیے مرتے ہی عذاب میں بہت اضافہ ہو جائے گا. تو جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں, یعنی they cannot hear. یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں بہار الانوار کی والیوم 6 پیج نمبر 214. اچھا اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بہار الانوار کی جو روایت ہے یہ وہ بہار الانوار نہیں ہے جو ٹرانسلیٹڈ میرے اور آپ کے ہاتھ میں 12 جلدوں میں, بلکہ یہ جو اوریجنل سیریز ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. وہاں پہ رسول اللہ نے جواب دیا کہ یہ تم لوگوں سے زیادہ سنتے ہیں, یعنی تم جو زندہ لوگ سنتے ہو تمہاری سماعت محدود ہے, لمیٹڈ ہے, تمہاری جو ہیئرنگ فیکلٹی ہے یہ لمیٹڈ ڈسٹنس تک سماعت کر سکتی ہے, لیکن یہ جو مر گئے ہیں گو کے گناہ گار ہیں لیکن ان کی قوت سماعت بہت تیز ہو گئی ہے. تو جو کل ہم نے آیت دیکھی تھی سورہ قاف کی آیت جس میں پروردگار عالم نے کہا اور تیری نگاہ تیز ہو گئی, جب موت کی بے ہوشی چھائی تو تمہاری نگاہ تیز ہو گئی, تو اس کا مطلب کیا تھا کہ موت کے ساتھ ہی پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے نہ صرف انجام کو بلکہ چاروں سمت بہت دور تک دیکھ لیتا ہے, سب چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. تو جب وہ اپنا انجام دیکھ رہا ہے تو وہ سن بھی رہا ہے. اور پھر یہاں پر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں اسی ضمن میں کہ نفوس کو کس طرح سے موت آتی ہے. سورہ زمر میں یہ 39 چیپٹر ہے جس میں کہ 42ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ایک پروسیس بتا رہے کہ موت کیا ہے. پروردگار عالم کہتے ہیں اور اللہ انسانی نفسوں کو ان کے موت کے وقت وفات دے دیتا ہے, یعنی نفس کو مردہ کر دیتا ہے, اور پھر جو لوگ بیدار نہیں ہوتے, جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں ان کو سوتے میں ہی موت دے دیتا ہے. اور بے شک تم سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر آنے والے ہو. یہاں کے اوپر پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو موت کے وقت جاگ رہے ہوتے ہیں اور ان کے نفوس کو موت آتی ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوتے ہیں اور سونے کے دوران ہی ان کو لے لیا جاتا ہے. اس کے ضمن میں ہمیں رسول اللہ کا ایک اور قول نظر آتا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے موت کو نیند کی بہن قرار دیا ہے, یعنی یہ دونوں سملر ہیں. نیند ایسی ہے جس میں روحیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہیں, اپنے جسم کو چھوڑ دیتی ہیں لیکن پھر اللہ کے حکم سے واپس چلی جاتی ہیں, جبکہ موت وہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ جب جسم چھوڑتی ہیں تو پھر وہ واپس نہیں آتی. تو یہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے موت اور نیند میں کافی سملیرٹیز ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک روایت دی رسول خدا کی جس میں آپ نے عبداللہ ابن عباس اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہی پروردگار ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور تم کو پھر موت دے گا اور پھر تم کو زندہ کرے گا اور پھر وہی تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندگی عطا ہوگی. تو یہاں پہ جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ اس دنیا میں آئے, عالم دنیا میں آئے, اس کے بعد اپنے وقت پہ موت آئی, جب موت آ گئی تو پھر اس کے بعد پھر برزخ میں جائیں گے. اور برزخ میں ہم اس لیے کہ یہاں پہ جو زندہ کرنے کا سٹیٹمنٹ ہے یہ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے جس کی ایکسپلینیشن میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں عبداللہ ابن عباس کے ریفرنس سے. اور آیت کیا ہے, کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو, تم ماؤں کے پیٹوں میں بے جان تھے تو اسی نے تم کو زندہ کیا, وہی تم کو موت دے گا, وہی تم کو زندہ کرے گا اور وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو 3 دفعہ جو یہ زندہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے عزیزوں, اس کا مطلب کیا ہے کہ فرسٹ از دس ورلڈلی لائف, پھر مرے, پھر برزخ میں گئے, اب وہاں پر برزخی زندگی گزاری جا رہی ہے, یعنی دوبارہ سے زندگی حیات کا سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن اس وقت جسم ساتھ نہیں ہے, اس وقت نفس ہے اور روح ہے. لیکن جو کچھ بھی سزا اور جزا گزر رہی ہے وہ نفس اٹھا رہا ہے الگ, جسم اٹھا رہا ہے الگ.
اس کے بعد تیسری بار زندہ کب ہوں گے؟ کہ جب یہ برزخ کا زمانہ ختم ہوگا اور روز قیامت زندہ ہوں گے، اور پھر سے یہ روح اور نفس پلٹ کر جسم میں آ جائیں گے اور تینوں چیزیں اکٹھا اٹھائی جائیں گی، جس کو پروردگار عالم کہتا ہے ریزرکشن، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا مرحلہ، یا اس کو ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد گفتگو ہماری کل سے شروع ہوگی۔ تو یہاں کے اوپر آپ کی سمجھ میں ویری کلیئرلی آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو انڈرسٹوڈ دا کانسیپٹ کہ موت کیا ہے، برزخ کیا ہے۔ اب یہاں پر جو ایک دو آیتیں میں بتاتی ہوں، اس لیے کہ میں نے سزا و جزا کا ذکر کیا ہے، تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے قرآن کی آیت سورہ نوح ہے اور اس کی آیت نمبر 25۔ یہاں پہ پروردگار عالم یہ بتاتا ہے، جو کہ میں نے کل بھی آپ کو کانسیپٹ دیا تھا، کہ جس وقت انسان کا نفس داخل ہوتا ہے برزخ میں، یعنی موت سے کے برج سے گزرا اور عالم برزخ میں داخل ہو گیا، جسم کو چھوڑا، عالم موت کے برج کو کراس کیا، برزخ میں داخل ہوا، یہ سب کچھ، اور اس دوران کتنا کچھ ہوا ہے۔ آپ نے دیکھی، میں نے جو ابھی سٹیجز آپ کو شروع میں بتایا کہ اتنے سٹیجز ہو رہے ہیں، اتنا ٹریول ہو رہا ہے، بیک اینڈ فورتھ آ رہی ہے، جا رہی ہے، روح پوری زندگی کو دو دفعہ دیکھ رہی ہے، سب کچھ اٹس ہیپننگ ایوری تھنگ ویری کوئک۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو جسم ہے یہ ٹائم اسپین کے اندر ہے، اس دنیا میں وقت ہے جو انسان کو محدود کیے رہتا ہے، لیکن جیسے ہی جسم کو روح چھوڑتی ہے ویسے ہی ٹائم باؤنڈریز ختم ہو جاتی ہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہر چیز بہت ہی کوئک لگتی ہے۔ آپ لوگوں نے بہت ساری داستانیں سنی ہوں گی جس میں لوگ مرے اور اس کے بعد زندہ ہو گئے۔ آج کل ہمارے پاس واٹس ایپ پر بھی ایک شہید کی ایک ایرانی بک کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ ایک مولانا کر کے ہمیں سنا رہے ہیں، جس میں بتایا گیا کہ وہ مرے صرف 3 منٹ کے لیے اور 3 منٹ بعد واپس آ گئے ان کی روح ان کے جسم میں۔ وہی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز جس کو ہم کل سے ڈسکس کر رہے ہیں، تو آپ اس میں دیکھیے کہ کتنے مراحل سے گزر کے آئی اور صرف 3 منٹ میں واپس آ گئی۔ اسی طریقے سے جس اسٹڈی کی میں کل آپ سے بات کر رہی تھی کہ 20,000 لوگوں کی جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کیا تھا، جن لوگوں نے، ان کا انٹرویو کیا گیا 18-20 سال تک، اور ان کا بھی جو ان کی کلینکلی ڈیتھ تھی وہ فیو سیکنڈز کی تھی، مے بی 20 seconds, maybe 30 seconds, maybe around a minute or two. لیکن اس میں انہوں نے اتنی چیزیں، اتنی کیفیتیں مشاہدہ کی کہ they explained it in length. تو یہ سمجھ لیے کہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی یہ روح واپس پلٹ کر آتی ہے اپنے اعمال نامے کے ساتھ، اب اگر یہ روح نیک ہے تو یہ فوراً ہی بہشت میں داخل ہو جائے گی، یعنی کہ جنت عدن میں، اور اگر یہ روح بری ہے تو یہ فوراً ہی آگ میں ڈال دی جائے گی، جس کے لیے سورہ نوح کی آیت نمبر 25 کہتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قوم نوح کو کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وہ ڈبو دیے گئے اور آگ میں ڈال دیے گئے، یعنی ان کی موت کیسے آئی؟ پانی میں ڈوبنے سے۔ طوفان نوح میں جب وہ ڈوب گئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ڈبو دیے گئے اور آگ میں ڈال دیے گئے، یعنی جیسے ہی وہ پانی میں ڈوبے، چونکہ وہ کافر تھے، لہٰذا ان کی روح نے جب جسم کو چھوڑا تو ان کے نفوس کو، ان کی روحوں کو فوراً ہی آگ میں، یعنی کہ جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اب یہاں کے اوپر اس لفظ کو دوبارہ سے ریفلیکٹ کیجئے، جو برزخ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ برزخ دنیائے مثالی ہے، یعنی برزخ is a mirror image of the next world، یعنی کہ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کا امیج ہے۔ تو وہاں پر اگر اس دنیا میں اگر یہ بندہ جا رہا ہے جنت میں، تو یہ برزخ میں اس کو جنت مثالی ملے گی، اور اگر وہ جہنم میں جانے والا ہے آخرت میں تو پھر اس کو جہنم بھی مثالی ملے گا، اور وہ اس میں اسی طریقے سے عذاب کی سختیاں سہے گا یا وہ نعمتیں انجوائے کرے گا جس طریقے سے کہ اگلے جہان میں ملنے والا ہے۔ لیکن جو ہمارے ائمہ ایکسپلین کرتے ہیں، اور آپ نے 12 یہ احادیث سنی ہوں گی کہ ائمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جو نعمتیں برزخ میں ملنے والی ہیں وہ جنت کی نعمتوں سے کم درجہ کی ہیں، اور کافر کو جو عذاب ملنے والا ہے وہ اصل جہنم سے کم لیول کا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ سخت ہے، جیسا کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 46 ایکسپلین کرتی ہے، جس میں فرعونیوں کے بارے میں پروردگار عالم بتا رہا ہے، فرماتا ہے وہ لوگ ہر صبح اور شام آگ میں ڈالے جاتے ہیں،
اور قیامت کے دن خدا تعالیٰ فرمائے گا اے آل فرعون سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ. یا جیسے کہ ہم نے قابیل کے بارے میں سنا ہوا ہے. اچھا بفور آئی گو ٹو قابیل روایت، جگہ کیا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ روحیں تو اعلیٰ علین میں چلی جائیں گی، نفوس اسی دنیا میں رہیں گے جب تک کہ اس دنیا میں قیامت نہیں بپا ہو جائے گی. چاہے وہ روحیں اچھی ہوں چاہے وہ بری ہوں، وہ اسی دنیا میں رہتی ہیں. یعنی جتنی بھی یہ پاپولیشن ہے، یہ پاپولیشن ابھی دنیا سے باہر پرماننٹلی نہیں جا رہی ہے، اور اسی دنیا کو خدا تعالیٰ تباہ کرے گا قیامت میں، اور پھر اسی دنیا کو دوبارہ بنائے گا. ابھی یہ دنیا ڈفرینٹ ہے فزیکلی، پہاڑ ہے، نیچے دریا ہیں، سمندر ہیں. قیامت میں یہی دنیا دوبارہ آئے گی اور یہ دنیا بالکل فلیٹ ہوگی اور یہ میدان کی طرح سے چٹیل ہوگی، اور میدان قیامت اسی دنیا کو بنایا جائے گا. تو یہ جو اور اسی دنیا سے ہی روحیں اٹھائی جائیں گی اپنے جسموں میں، اور خدا تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب یہاں کے اوپر روحیں کہاں رہ رہی ہیں؟ نیک روحیں رہتی ہیں وادی السلام میں. یعنی یہ پشتے کوفہ پہ نجف میں امام علی کے روضے سے کچھ فاصلے پر ایک قبرستان ہے، بے حد قدیمی قبرستان ہے، بے حد قدیم قبرستان ہے. یعنی اتنا ہی قدیم قبرستان ہے کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر حضرت آدم کی بھی تدفین ہوئی ہے اور حضرت نوح کی بھی تدفین ہوئی ہے. اس لیے کہ امام علی کی شہادت کے وقت جو روایت آپ دیکھتی ہیں کہ امام حسن جب وہاں پہنچے تھے تو آپ نے بس تھوڑا سا زمین کی مٹی ہٹائی تھی اور اندر سے ایک پوری قبر تیار برآمد ہوئی تھی، اور اس میں سے ایک تختی نکلی تھی، اور اس تختی میں حضرت نوح نے لکھا ہوا تھا کہ یہاں کے اوپر آدم دفن ہے اور میں بھی یہیں پر ہوں، اور یہ قبر میں نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے پہلے سے تیار کی ہوئی ہے. تو یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر تمام نیک روحیں جمع ہوتی ہیں. ہمیں اپنے اماموں کی کئی روایات نظر آتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں مومن مشرق میں مرے یا مغرب میں مرے، اس کو ملائکہ لے کر آتے ہیں، اس کی روح کو، اس کے نفس کو کہاں لے کر آتے ہیں؟ اس کو پشتے کوفہ جو وادی السلام ہے وہاں کے اوپر اس کو لے کر آتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بڑی تفصیلی روایت ملتی ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے 70,000 ملائکہ صرف اس کام کے لیے خلق کیے ہیں کہ جن کا نام ہے ملائکہ نقالہ. اور یہ ملائکہ نقالہ نقل کرتے ہیں یعنی ٹرانسفر کرتے ہیں. جیسے آپ کہتی ہیں نقل و حمل، یعنی جو آپ گفتگو کرتی ہیں کہ کوئی چیز کہیں پہ ٹرانسپورٹ کی جا رہی تو اس ٹرانسپورٹیشن کو عربی میں نقل کرنا کہا جاتا ہے. تو ملائکہ نقالہ ہیں. یہ ملائکہ نقالہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مردوں کو منتقل کرنے والے فرشتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فوراً ہی مردے کو اس کی روح جیسے ہی زمین کے اوپر آتی ہے، اپنی قبر کے پاس جاتی ہے، اس کو پھر وادی السلام میں اس کو منتقل کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے کہیں کے اوپر بھی کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی باطل پرست مرتا ہے تو اس کو کہیں بھی دفن کیا جائے، یہی ملائکہ نقالہ اس کی روح کو لیتے ہیں اور وادی برہوت میں اس کو دفن کر دیتے ہیں، اس کی روح کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اس کی روح کو پہنچا دیتے ہیں. وادی برہوت یمن کے قریب ایک صحرا ہے، اور اس میں بہت شدید گرمی ہوتی ہے، بہت شدید وہاں کا خشک موسم ہے، پانی کا وجود نہیں. ایک بار ایک شخص بدو تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں ٹریول کرتا ہوں، اور اس بار میں نے ایک بہت عجیب سی بات دیکھی کہ میں راستہ بھٹک گیا تھا، اور بھٹک کے میں کسی ایسے صحرا میں نکل گیا جہاں پر کچھ بھی نہ تھا، اور میں پانی کے لیے بھٹک رہا تھا کہ مجھے ایک کنواں نظر آیا، میں اس کنویں میں کی طرف چلا گیا.
جب میں کنویں میں چلا گیا کے پاس پہنچا تو میں نے ایک ڈول دیکھا اور میں نے اس ڈول سے پانی کھینچا. جیسے ہی میں نے پانی اوپر کھینچا میں چاہتا تھا کہ اس پانی کو پی سکوں کہ مجھے لگا جیسے کوئی چیز میرے سر کے اوپر آئی ہے اور مجھے سانس لینے کی محسوس ہوئی. تو جب میں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کو آسمان سے جس کے پاؤں بندھے ہوئے نیچے لٹکے ہوئے ایک رسی سے اور اس کی زبان حلق سے باہر ہے اور بہت ہی وحشت ناک وہ تھا اور اس نے مجھے اس کی زبان لٹکی ہوئی تھی پیاس سے اور گویا وہ پانی کے لیے تڑپ رہا تھا. تو میں نے اپنا ڈول اس کی طرف بڑھا دیا لیکن جیسے ہی میں نے اپنا ڈول اس کی طرف بڑھایا کہ یہ اس میں سے پانی پی سکے اس کو اوپر کھینچ لیا گیا اور وہ میری نگاہ سے غائب ہو گیا. پھر میں نے سوچا کہ اچھا یہ پانی میں پی لیتا ہوں تو پانی پینے سے پہلے ہی پھر وہ دوبارہ میرے پاس آیا اور پھر جب میں نے پانی اس کی طرف بڑھایا اسے اوپر کھینچ لیا گیا. ایسا کئی بار ہوا اور مجھ پر اتنا خوف طاری ہوا کہ میں نے وہ ڈول پٹخ دیا اور میں پیاسا ہی وہاں سے فرار ہو گیا اور پھر خدا نے مجھے رستہ دکھایا اور میں وہاں سے یہاں پر آ گیا. لیکن آپ یہ بتائیے یہ میں نے جیتے جاگتے ایکسپیرینس کیا تھا. سو واٹ واز دیٹ؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدم کا وہ نافرمان بیٹا تھا جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا اور قیامت تک یہ اسی سزا میں گرفتار رہے گا. یہ عالم برزخ میں اس کی چھوٹی سزا ہے. تو جو گناہگار جاتے ہیں ان کی سزائیں بھی ہیں اور جو نیک لوگ جاتے ہیں ان کی جزائیں بھی ہیں. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں, میرے پاس ظاہر روایتیں بہت ساری ہیں لیکن آبویسلی ہمارے پاس وقت اتنی اجازت نہیں دے رہا, تو ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس مرحلے پر کام کیا چیزیں آتی ہیں. What is beneficial in this purgatory؟ یہاں پر علماء نے اس کو دو چیزوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلا انہوں نے بتایا ہے کہ برزخ میں کام آنے والے وہ اعمال ہیں جو مومن نے خود اپنے لیے پہلے سے کر لیے ہوں گے اور اس کے وہ اعمال ضائع نہیں ہوئے ہوں گے. تو جو نیکی مومن نے ذخیرہ کر لی اس نیکی کو لے کر وہ برزخ میں اگر جا رہا ہے اور اس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہے اور اس کی برائیاں کم ہیں تو وہ نیکیاں اس کو فائدہ پہنچائیں گی. دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ پیچھے سے جو گزشتگان ہیں, جو پسماندگان ہیں, اگر وہ اپنے مرحومین کے لیے کوئی نیک کام کریں تو اس کا بینیفٹ ہوتا ہے. یہ جو جملہ میں نے آپ سے کہا یہ میں نے کس قول کی روشنی میں کہا, جو میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے اس روایت کو ایکسپلین کیا. آپ نے جب فرمایا کہ ہماری شفاعت ہمارے شیعوں کو انشاءاللہ ملے گی تو کسی صحابی نے کہا کہ لیکن امام کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے شیعوں سے گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتے ہیں, اس وقت پھر وہ گناہ کبیرہ کا کیا ہوگا؟ امام نے ارشاد فرمایا, 3 بار امام نے کہا میں تمہارے لیے برزخ سے ڈرتا ہوں, میں تمہارے لیے برزخ سے ڈرتا ہوں, میں تمہارے لیے برزخ سے خوف کھاتا ہوں, اس لیے کہ برزخ میں شفاعت نہیں ہے. تو پھر برزخ کیا چیز ہے؟ برزخ وہ چیز ہے جہاں کے اوپر اگر کوئی مومن ہے اور اس کی بخشش بھی ہے اور اس کے نیکیاں بھی ہیں لیکن اس کی برائیاں بھی ہیں جو مرنے سے پہلے معاف نہیں ہوئی ہیں, تو پروردگار عالم اس کو اس وقت برزخ میں ڈفرنٹ ڈیفیکلٹی سے, ہارڈ شپ سے گزارے گا اور اس کا جو وہ تکلیف سہے گا اس تکلیف کے عوض اس کے گناہوں کو بخشا جائے گا. تو کل جو ایک ہم نے بائبل کی ٹرمنالوجی پرگیٹوری کے لیے ایکسپلین کی تھی, اب آپ اس کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ بائبل جب اس برزخ کے عالم کو ایکسپلین کرتی ہے تو بائبل کہتی ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ روحیں شدید تکلیف سے گزریں گی تاکہ وہ پیوریفائی ہو جائے اور پھر وہ پیور ہو کے قیامت میں داخل ہوں گی. سو دس از اے ویری سملر کانسیپٹ. اب یہاں کے اوپر جب برزخ میں تکلیفیں اٹھانی ہیں لیکن اس سے پہلے ایک روایت جو کہ بہت دل کو تقویت بھی دیتی ہے, یہ بھی چھٹے امام سے ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کسی نے آپ سے پوچھا کہ موت کے وقت بعض لوگوں کو بڑی اذیت ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو بالکل نہیں ہوتی, بعض نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی قبض روح بہت تکلیف دہ ہوتی ہے, اس وقت کو نزع کا عالم کہتے ہیں.
اور بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں لیکن بہت برے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی موت اتنی آسانی سے ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں. اس وقت آپ نے ایک قول رسول خدا کا بیان کیا، میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ رہی ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کہتے ہیں پروردگار عالم جب کسی گنہگار مومن کا مرتبہ بڑھانا چاہتا ہے، اس کے گناہوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی بیماری میں گرفتار کر دیتا ہے تاکہ اس اذیت کے عوض اس کے گناہوں کو اسی دنیا میں جھاڑ دے. آپ دیکھیے پروردگار عالم جب مصیبت بھی دیتا ہے، اگر ہمارا ایمان اس کی ذات پہ مضبوط ہے تو پھر وہ ہمارے دنیا کے گناہ بھی اس دنیا میں معاف ہو جاتے ہیں بلکہ آخرت میں مرتبے بھی بڑھ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں اگر ایسا نہ ہو اور کوئی بیماری میں مبتلا نہ ہو تو پھر اسے فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی اس کی رزق میں تنگی آ جاتی ہے تاکہ اس تنگی کے عوض وہ اس کے مرتبے کو بڑھائے. اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو پھر اس کے موت کی سختی بڑھ جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے. تو یہ جو ہم ہر مصیبت پہ الحمدللہ کہتے ہیں اہل بیت کے ماننے والے، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو مصیبت کا آتی ہے خدا کی طرف سے، تو جتنی زیادہ مصیبت میں یاد خدا بڑھتی ہے، جتنی زیادہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور تکلیف سہتے ہیں، ایک شب کا بخار، معصوم فرماتے ہیں کہ ایک شب کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو پروردگار عالم بہت تیزی سے ان تکلیفوں کو جس میں ہم مبتلا ہوتے ہیں اس کے عوض ہمارے درجات کو بڑھا رہا ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہوتا ہے. تو یہ برزخ میں دوسری چیز کیا فائدے مند ہوتی ہے. ایک روایت آپ کے سامنے بتاتی ہوں کہ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو خواب میں دیکھا. کون سے چچا؟ حضرت حمزہ. حضرت حمزہ کو خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک بڑا سا نعمتوں کا دسترخوان بچھا ہوا ہے اور آپ بہت ہی شاہانہ انداز میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ بہت بلند مقام آپ کو عطا ہوا ہے. تو رسول اللہ نے ان کو سلام کیا اور سلام کے جواب کے بعد کہا کہ اے چچا، یہاں پر آپ کو برزخ میں آپ کا وقت، آپ کا اس جنت میں وقت کیسا گزر رہا ہے؟ آپ نے کہا بہت مجھے خدا نے نعمتیں دی ہیں اور میں ان نعمتوں میں بہت اچھی خوشحال زندگی بسر کر رہا ہوں. تو اس کے اوپر رسول اللہ نے کہا یہاں نیکیاں کیا کام آتی ہیں. اب یہ روایت آپ کے سامنے میں شیخ عباس قمی کی کتاب مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے ریفر کر رہی ہوں. جو لوگ اس سلسلے میں معلومات اپنی بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بہت فائدہ مند ہے. شیخ عباس قمی کی کتاب ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور اس میں انہوں نے سارے اسٹیجز آف ڈیتھ کو بہت ہی ایلیبریٹ کر کے بڑے سمپل طریقے سے بتایا ہے. نہ صرف یہ بتایا بلکہ بلٹس میں انہوں نے وہ پوائنٹس بھی دیے ہوئے ہیں کہ جو اس اسٹیج کے اوپر ہیلپ فل ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. ہمارے پاس ایک کتاب ہے مدرسۃ القائم کی، یہ 2 بکس کی سیریز ہے کہ مرنے کے وقت کون سی چیزیں نیکیاں کام آتی ہیں. اس میں بھی بہت اچھی طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. تو یہ کتابیں آپ لوگ خریدیے، دوسروں کو تبرکاً دیجیے، تحفتاً دیجیے. بہرحال ہم حضرت حمزہ کی روایت کی طرف واپس آتے ہیں جہاں کے اوپر انہوں نے رسول اللہ نے کہا یہاں نیکیاں کون سی کام آتی ہیں. تو آپ نے 3 نیکیوں کا کہا کہ یہ 3 نیکیاں بے انتہا بینیفیشل ہیں اور ان کی جو مجھے جزا ملی وہ تمام تر نیکیوں سے. جبکہ آپ کو پتہ ہے وہ سید الشہداء تھے، امام حسین سے پہلے ان کا ٹائٹل سید الشہداء تھے. وہ اتنے بریو اور اتنا انہوں نے سیکریفائس کیا تھا اسلام کے لیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں سب سے زیادہ فائدے مند ہیں. ایک، پیاسوں کو پانی پلانا. اس نعمت کا اتنا زیادہ اس پیاسوں کو پانی پلانے کی خدمت کا اتنا زیادہ پروردگار عالم اجر دیتا ہے کہ وہ حضرت حمزہ کو وہاں پہ بہت زیادہ بینیفیشل لگی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں دوسری، محمد اور آل، انہوں نے اشارہ کیا رسول اللہ کی طرف کہ آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجنا، اس لیے کہ اس کا اجر مجھے خدا تعالیٰ نے عالم برزخ میں بہت زیادہ دیا. درود پڑھی محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
تیسری نعمت، پہلی نعمت پانی پلانا، دوسری نعمت رسول اللہ اور ان کی آل کے اوپر درود بھیجنا، اور تیسری نعمت انہوں نے کہا آپ کے بھائی سے محبت، اور اس کے بعد انہوں نے کہا علی ابن ابی طالب سے محبت مجھے یہاں بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے. حالانکہ چچا تھے، امام علی کے بھی چچا تھے اور رسول خدا کے بھی چچا تھے، لیکن آپ نے دیکھا جسے خدا نے مرتبہ دیا ہے اس کا احترام کیسے کیا جاتا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ کے بھائی سے محبت. اور پھر رسول خدا نے دوسرے دن یہ حدیث امام علی کو سب لوگوں کی موجودگی میں سنائی. تو یہاں سے جو بات ثابت ہوئی، وہ پہلا پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہاں جو اعمال ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، اور یہ اعمال یہاں کی جو نیکیاں ہیں یہ عالم برزخ میں بہت زیادہ کام آنے والی ہیں. اب دوسری چیز، مجھے موت کا مرحلہ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کل آپ کے سامنے ایکسپلین کروں، اس لیے کہ ہماری مسائل بھی طویل ہوں گے، لیکن اس پوائنٹ کو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیتی ہوں کہ موت کے مرحلے میں نیکیاں جو کام آ رہی ہیں وہ نیکیاں یہ والی تھیں جو اس دنیا میں ہم نے ذخیرہ کر لی تھیں. دوسری کیٹیگری کیا بتائی علماء نے؟ دوسری کیٹیگری کو ذرا دھیان سے سنیے گا، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے ہم سب لوگ بہت غفلت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ آپ کا کیس نہ ہو، یہ صرف میرا کیس ہو. کہ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا، زیادہ سے زیادہ تحفے بھیجنا. اب چشم تصور سے آپ دیکھیے قبر کیا ہے. قبر امام کہتے ہیں کہ ہر روز اپنے آنے والے کے لیے، اپنے مردے کو 3 دفعہ دن میں آواز دیتی ہے اور کہتی ہے انا بیت الغربہ، انا بیت الدود، انا بیت الوحشہ. میں وہ گھر ہوں کہ جہاں پہ کوئی مونس نہیں ہے، میں وہ گھر ہوں جہاں پر کیڑے مکوڑے ہیں، اور میں وہ گھر ہوں جہاں پر تاریکی ہے. یہ آواز دینے کا مطلب کیا ہے کہ تم میرے پاس آنے والے ہو تو روشنی ساتھ لے کر آؤ، تم میرے پاس آنے والے ہو تو وہ چیز کر کے آؤ کہ جو تمہیں کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کر سکے. اگر تم میرے پاس آنے والے ہو تو وہ نیکیاں ذخیرہ کر کے آؤ جو تمہاری مونس بن جائیں. تو یہ چیزیں جانے والا اپنے ساتھ لے کر گیا ڈیفینیٹلی، لیکن کیا میرا آپ کا فرض نہیں ہے کہ جانے والے کی قبر کو روشن کیا جائے، جانے والے کی قبر کو آرام دہ مکان بنایا جائے، جانے والے کے لیے کچھ ایسے تحائف بھیجے جائیں جو اس کی دل جوئی کر سکیں. اس کے لیے پورا ایک سسٹم بنا کر ہمیں ہمارے چھٹے امام نے دیا، اور اس سے پہلے آبویسلی ہم رسول خدا سے اس پریکٹس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ فقہ ہماری مدون ہوئی ہے چھٹے امام کے سامنے، تو اس فقہ کو اگر آپ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو پورے آداب ملیں گے. میں اگر اپنی گفتگو کو مختصر کر کے آپ کے سامنے ایکسپلین کروں تو میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ جس وقت میت ہوتی ہے کسی گھر میں تو جتنے بھی اس کے اقربا اور اعزاء ہوتے ہیں اور جتنے لوگ اس شہر میں رہتے ہیں ان سب کے اوپر اپنے کاروبار حیات کو ریگولیٹ کرنا حرام ہو جاتا ہے، جب تک کہ کوئی ایک یہ ذمہ داری نہ لے کہ اس کی تدفین جلد از جلد ہوگی اور پورے احترام کے ساتھ ہوگی. اگر کوئی ایک شخص یہ ذمہ داری لے لیتا ہے تو پھر دوسرے لوگ جو ہیں وہ ایلیجبل ہوتے ہیں کہ وہ جائیں اور وہ اپنے کاموں کو کریں، لیکن ان کے لیے پریفرنس کس بات کی ہوتی ہے؟ اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو تھوڑی دیر چھوڑیں اور وہاں آ کر بیٹھیں. اب جب وہ وہاں آ کر بیٹھیں تو ان کے اوپر کچھ چیزیں لازم کر دی جاتی ہیں، اور وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ ان کو وہ اعمال کرنے چاہیے جو تدفین سے پہلے بخشش کا باعث ہوں. ٹھیک ہے، اب جب وہ تدفین کا وقت آ گیا، پھر تدفین کے وقت کچھ اعمال ہوتے ہیں کہ اس وقت کیے جائیں تاکہ وہ میت کی اور منزلتیں بڑھیں. اب وہ دفن بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اب دفن ہو گیا. اب اس کے بعد پھر جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کی کتنی کیئر کی جا رہی ہوتی ہے کہ ان کے لیے کوئی ایک فرد والنٹیئر کرتا ہے کہ ہم کھانا بنا کے لائیں گے، وہ کھانا بھی نہ پکائیں، وہ کوئی زندگی کے کاروبار کی طرف نہ متوجہ. تو کیا کریں؟ This is very very important and this we need to see and this we need to do very actively. اس لیے کہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پرسہ دینے میں مصروف ہو جاتے ہیں، بات چیت کرنے لگتے ہیں، چاہے اس کے بارے میں کریں چاہے اپنے بارے میں کریں، اور اس کے بعد پھر سب اٹھتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سویم ہو گیا، 10واں ہو گیا، 20واں ہو گیا، چہلم ہو گیا. یہ 10واں 20واں سویم کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے سوچا کبھی؟ سویم 10واں
20واں 40واں اس لیے کیا جاتا ہے کہ میت جو قبر میں ہے وہ عادی نہیں ہوتی ہے اتنی جلدی، قبر سے انسیت اس کی نہیں ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ مس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ان تمام لوگوں کو، اہل خانہ کو 3 دن پوری چھوٹ دی جاتی ہے کہ ان کے گھر کھانا تک پکا کے لایا جاتا ہے، تاکہ وہ صرف اور صرف نیک اعمال کریں۔ جتنا زیادہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے، جتنا زیادہ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، جتنے زیادہ قل هو اللہ کی تلاوت کی جا سکتی ہے، جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، جتنے زیادہ قرآن پڑھے جا سکتے ہیں وہ پڑھے جائیں۔ یعنی دنیا کی چیزیں چھوڑ کر زندہ رہ جانے والوں کو فقط فوکس کرنا چاہیے اس پر جو اس دنیا سے چلا گیا۔ میں آپ کو بالکل تفصیل نہیں بتاؤں گی کہ یہ کون سے اعمال کرنے چاہیے، الحمدللہ آپ لوگ یہ سارے اعمال جانتے بھی ہیں اور یہ کتابوں میں بھی موجود ہے۔ جو کانسیپٹ میں دینا چاہتی ہوں آپ کے سامنے عزیزان محترم، اور میرا because I observe few things and when I do observe and I see that مذہب اہل بیت کے لوگ ان باتوں سے ناواقف ہیں اور وہ دنیا داری میں اتنے مبتلا ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ ان کے اوپر ایک ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے کہ اس وقت تمہارا عزیز تم سے جدا ہو گیا، تمہارا دوست، تمہارا پڑوسی، تمہارا کمیونٹی ممبر، تو تم فوکس کرو صرف اس کے بخشش کے لیے، اس لیے کہ یہ اتنا سخت مرحلہ ہے کہ جس کو لفظ ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتے، اور تم جتنا زیادہ کسی کے لیے پڑھو گے اس کا دگنا اجر تمہیں ملتا رہے گا۔ تو آپ دیکھیے اس میں میوچول بینیفٹ ہے۔ اگر ہم آئزولیٹ ہو کر پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ صرف اس کو فائدہ نہیں پہنچ رہا بلکہ پڑھنے والے کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آپ روایتیں دیکھ لیں، جو یہ نماز پہلی شب کی بتائی جاتی ہے، شب تدفین کی نماز جو ہوتی ہے، نماز وحشت قبر ہے، کہ جتنا اس کو ملتا ہے ثواب پوری دنیا میں، جہاں ناٹ دنیا بلکہ جہاں جہاں ہمارے سورج کی روشنی جاتی ہے ان تمام چیزوں کے برابر ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ کس کو؟ پڑھنے والے کو۔ جس کے لیے پڑھا گیا اس کا ثواب بالکل ڈفرینٹ ہے، لیکن جو پڑھ رہا ہے اس کو اتنا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو صرف میں نے ایک عبادت بتائی۔ ہمیں جب ہم کہیں جاتے ہیں چشمہ گھر بھول جاتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن نہ پڑھنا پڑے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ اگر کوئی قرآن اور سپارے اور یاسین میں چوائس دے تو ہم جلدی سے سورہ یاسین پکڑ لیتے ہیں کہ یہ شارٹ ہے، ہمیں کہیں قرآن پڑھنے کی زحمت نہ کرنا پڑے۔ اسی طریقے سے جو مردہ ہے، جس کا گھر ہے، جہاں اس کا انتقال ہوا ہے، اس کے کمرے کو خالی کیا جاتا ہے، وہاں فرش بچھا دیا جاتا ہے، وہاں روز مغرب کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں پہ روز اگربتی جلائی جاتی ہے، وہاں پر اس کی فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو لوگ پرسہ دینے آتے ہیں وہاں ان کو بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکیں، تاکہ وہ وہاں کے اوپر بادام رکھ دیے جاتے ہیں یا گٹھلی چھوارے کی رکھ دی جائیں یا کسی بھی چیز کی رکھ دی جائیں کہ تلاوت ہو، مختلف تسبیحوں کی 1.25 دفعہ قل ہو اللہ ختم کرایا جا رہا ہے، اور بہت سارے اعمال ہیں۔ میرا مقصد اس اعمال کی طرف نہیں، میرا مقصد زندہ رہ جانے والوں کو ایک طرح سے یہ ریوائیو کرانا ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں کے عمل سے، ذرہ ذرہ عمل سے کس قدر بینیفٹ ہوتا ہے۔ ایک بار رسول خدا کے سامنے کسی کا انتقال ہوا، رسول خدا کسی کی جیسے ہی خبر سنتے تھے تو وہ اپنا سارا کاروبار حیات ترک کر دیتے تھے اور انوالو ہو جاتے تھے، اور آبویسلی فوری طور پہ تدفین نہیں ہو پاتی تھی، قبر کھد رہی ہے، تیار ہو رہا ہے، تو لوگوں نے پھر یہ طریقہ شروع کیا کہ رسول اللہ کو بہت بعد میں بتاتے تھے جب جنازہ تیار ہو جاتا تھا، تاکہ وہ اتنی دیر تک زحمت نہ کریں۔ تو جب دفن ہونے لگے، اور وہ ایک صحابی تھے، کوئی بہت کلوز آدمی نہیں تھے رسول اللہ کے، لیکن رسول اللہ اس قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور آپ نے گریہ کرنا شروع کیا، اور آپ نے اتنا گریہ کرنا شروع کیا کہ آنسو جو تھے وہ آپ کی ریش مبارک سے بہہ کر آپ کے کرتے کو بھگونے لگے، اور آپ بار بار ایک جملہ کہہ رہے تھے، لوگوں اپنے مردوں پر رحم کرو، لوگوں اپنے مردوں پر رحم کرو، اے صاحبان ایمان اپنے جانے والوں پر رحم کرو، چاہے ایک دعا سے کرو یا آدھے درہم صدقے سے کرو، تو یا چاہے دعا سے کرو یا صدقے سے کرو۔ تو اس کیفیت میں تو آبویسلی لوگوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ دعا منیمم از فاتحہ،
اور اگر تمہاری استطاعت جیسے ہی ہے ویسا ہی صدقہ کرو، ورنہ کم از کم آدھا درہم یا آدھی کھجور اس کے نام پر دو، اس لیے کہ جب تم کچھ بھی کرتے ہو اپنے مرحوم کے لیے، پروردگار عالم 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے بہشت کے کہ وہ ساری نعمتیں سے بھرے خوان لیں. 70,000 خوان نعمت جنت کے لیے جاتے ہیں، ان کو وہ ملائکہ لے کر جاتے ہیں، اس قبر پہ جا کے دستک دیتے ہیں، اجازت لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے فلاں بن فلاں ہمیں اجازت ہے کہ ہم تیری قبر میں داخل ہو جائے. جب اجازت ملتی ہے وہ قبر میں داخل ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں تیرے فلاں فلاں دوست نے تیرے لیے تحائف بھجوائے ہیں. تو آپ نے دیکھا خدائے تعالیٰ کتنا مہربان ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے تحفے بھجوائے ہیں، میں نے جنت سے یہ چیزیں بھیجی ہیں، بلکہ کہتے تیرے فلاں دوست، تیری بیٹی نے، تیرے بیٹے نے، تیری ماں نے، تیری دوست نے، تیرے دوست نے یہ تحفے تجھے بھیجے ہیں. اور آبویسلی جب 70,000 فرشتے قبر میں آتے ہیں تو پھر قبر اتنی وسیع ہو جاتی ہے جس میں 70,000 فرشتے داخل ہو سکے. تو عزیزان محترم، میں اپنی گفتگو کو اب مسائب کی منزل کی طرف لا رہی ہوں، لیکن we need to reflect our practices کہ ہم مرنے والے کے لیے کیا چیزیں ایسی کر سکتے ہیں جو کہ اس کو امیڈیٹ فائدہ پہنچائیں. ایک سوال جو مسلسل پوچھا جا رہا ہے کہ سورہ حاقہ کو 70 دفعہ کیوں پڑھوایا جاتا ہے، اور اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ مرحومین ہوتے ہیں تدفین کے لیے تو ہم ایک سے زیادہ مرحومین کے لیے تمام اعمال شیئر کرتے ہیں، جتنی بھی پڑھائی ہو رہی ہوتی ہے، جتنی بھی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، جتنی بھی اذکار ہیں، وہ سب ہم کمبائن کر لیتے ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم سب کی جزا دیتا ہے اتنے ہی اعمال کو. وہ اس کے پاس خزانہ وسیع ہے تو وہ اس ایک فاتحہ کے لیے کو 70 آدمیوں کو اتنا ہی اجر دے سکتا ہے، 70 مردوں کو. لیکن سورۃ الحاقہ کے لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ اسے 70 دفعہ الگ الگ پڑھا جائے، ہر مردے کے لیے پھر الگ الگ پڑھیں؟ تو اس کی کا ریزن یہ ہے کہ امام کی روایت یہ ہے کہ اگر تم اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے 70 بار سورۃ الحاقہ کی تلاوت کرو، 69th چیپٹر ہے یہ قرآن مجید کا، it's just one page, 1.5 page long. اگر تم سورۃ الحاقہ کی تلاوت 70 دفعہ اپنی زندگی میں کر کے خدائے تعالیٰ کو امانتاً سونپ دو اور کہو کہ پروردگار جب میرے پاس منکر و نکیر آئیں تو میری اس امانت کو مجھے لوٹا دینا، تو پروردگار عالم جیسے ہی منکر و نکیر قبر میں آئیں گے تمہارے اس امانت کو تمہاری طرف لوٹا دے گا اور وہ مرحلہ تمہارا بہت آسانی سے گزرے گا. اس لیے یہ ہر مردے کے لیے الگ الگ کیے جاتے ہیں. لیکن امید ہے کہ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم لوگ خود اپنے لیے 70 دفعہ پڑھ کر خدا کے پاس امانت رکھوا دیں گے. بس عزیزان محترم، میں نے گفتگو تمام کی. آج 8ویں مجلس ہے اس عزاخانے کی اور ہمیں آج ذکر کرنا ہے اپنے آقا، اپنے مولا باب الحوائج حضرت عباس کا. میں بہت طویل روایت نہیں پڑھوں گی. مولا عباس کے مصائب بہت تفصیل طلب ہیں، بہت اندوہناک مصائب ہیں. کسی ذاکر کے قلب میں وہ قوت نہیں کہ اپنے آقا کی شجاعت کو بیان کر سکے. عزیزوں، میں لفظوں سے کھیلنے کی جسارت نہیں کر رہی، میں حقیقتاً آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ جس وقت آپ مقتل میں وہ روایتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں جو مولا عباس کے لیے لکھی ہوئی ہیں، آپ کا ذہن آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور آپ سوچتی ہیں this is not humanly possible. You simply say this. جب میں پہلی بار اپنے آقا کے مصائب پڑھ رہی تھی تو میں ہر روایت کو دیکھتی تھی اور مجھے لگتا تھا شاید میرا دل بند ہو جائے گا، اور میں کتاب کو رکھ دیتی تھی اور میں کتنی دیر تک یہ سوچتی رہتی تھی ہوا کیسے، how was it possible, but it happened. آقا عباس کی مصیبت اتنی سخت ہے کہ ان کے لیے جتنی روایتیں سنتے ہیں وہ تمام تر روایتیں بہت ہی مصائب کی شدت کو کم کر دیتی ہیں. میں مصائب پورے نہیں بیان کر سکتی، لیکن میں آپ کو ایک روایت بتاتی ہوں جو عالم برزخ سے بہت زیادہ ریلیونٹ بھی ہے اور مولا عباس سے متعلق ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نجف کا رہنے والا تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا. کہنے لگا کہ ایک بار میں اپنے دوست کے ساتھ قبر پہ جا رہا تھا، وادی السلام میں گیا فاتحہ پڑھنے، اور فاتحہ پڑھنے کے دوران میں فاتحہ پڑھتا رہا اور اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں، ایک سامنے جا رہے ہیں جنازہ لے کر. میں ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا
کہ مشائیت جنازہ میں جاؤں، اور جب میں مشائیت جنازہ میں شریک ہوا تو میں ان لوگوں کو پہچانتا نہیں تھا. ان لوگوں کو جب ان سے ملا پھر میں آگے بڑھا تو میں اچانک ایک بہت ہی خوشگوار جگہ پہ چلا گیا. بے انتہا وسیع باغ تھا، بہت خوبصورت وہاں کے اوپر منظر تھا. میں نے ایسا منظر کبھی دیکھا ہی نہیں. پھر مجھے وہاں آبشار نظر آئے، وہاں پہ پانی نظر آیا، وہاں پہ تخت نظر آئے، بہت بڑے بڑے محل نظر آئے. میں گزرتے گزرتے، میں اور میرا دوست، ہم لوگ گزرتے گزرتے بہت ہی پرفضا مقام سے پھر ایک محل میں داخل ہوئے. محل بہت ہیوج تھا، بہت ہی بہت ہی ہیومنگس تھا. یہاں پہ میں آپ لوگوں کی بار بار ایک سوال دیکھ رہی ہوں کہ اس کی ریکارڈنگ، یس مجلس از بین ریکارڈڈ. اپنا ای میل مجھے بھیج دیجئے، میں آپ کو سینڈ بھی کر سکتی ہوں. لیکن یہ چیزیں یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہی ہیں. یوٹیوب پہ سمین حیدر کے نام سے آپ کو انشاءاللہ چیزیں مل بھی جائیں گی، لیکن میں آپ کو انڈیویجولی بھی ای میل کر سکتی ہوں. اب یہ روایت کی طرف واپس آتے ہیں. یہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ اچانک ایک محل میں داخل ہوا. بہت ہی وسیع و عریض محل تھا، اور اس محل میں سینٹر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کی وجاہت میں بیان نہیں کر سکتا وہ کتنے خوبصورت تھے، اور ان کے حسن کے سامنے میری آنکھیں ٹک نہیں پا رہی تھیں. اور پھر ہم نے ان کو سلام کیا بہت ادب کے ساتھ. انہوں نے ہماری خیریت پوچھی. اس کے بعد اپنے ایک غلام سے کہا کہ ان کو لے کے جاؤ اور ان کی ضیافت کا اہتمام کرو. ہم لوگ وہاں سے چلے اور ایک کمرے میں لے جایا گیا. ہمارے سامنے ایسے انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان میں تھے جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھائے تھے. کہنے لگا میں اور میرا دوست جب شکم سیر ہو گئے اور ہم نے کھانا ختم کر لیا، اور اس کے بعد جب ہم اٹھنے لگے تو ہم نے اس غلام سے پوچھا، اے غلام، اے شخص، ہمیں یہ تو بتا کہ آج ہم کس کے مہمان تھے؟ ہم نے تو یہ جگہ اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں. اس شخص نے کہا کہ تم آج عباس ابن علی کے مہمان. یہ شخص کہتا ہے، جس جو روایت بیان کر رہا ہے، یہ کہتا ہے ایکسکیوز می، یہ شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ سنا، اپنے مولا کا نام سنا، میں بے قرار ہو گیا. میں نے کہا کاش مجھے پتا ہوتا کہ میں اپنے مولا عباس سے مل رہا ہوں، کیا تو مجھے لے جا سکتا ہے ایک دفعہ اور ان سے ملا سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ تم ان سے آلریڈی مل چکے ہو. لیکن میں نے اس کی پھر خوشامد شروع کی. میں نے کہا میں نہ جانتا تھا کہ یہ میرے مولا عباس ہے. اب میں نے جانا کہ کتنا حسن تھا، کتنی وجاہت تھی. بس ایک بار لے چل تاکہ میں ان کو سلام کر لوں. بہرحال وہ ان کو لے کر گئے. یہ دونوں پھر پہنچے دربار میں، دیکھا کہ آقا اسی طریقے سے اپنے تخت پہ ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھنا شروع کیا کہ واقعی ان کے کاندھوں پہ ردا تھی، لیکن اتنی وجاہت کے باوجود مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اندر ہاتھ نہیں ہے. لیکن میں یہ سب کچھ صرف دیکھ رہا تھا، کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. یہ کہتا ہے کہ میں نے بس آقا عباس کو جب میں نے دیکھا تو میں اپنے ہوش و حواس کو کھو چکا تھا، اور میں نے ان کے سامنے بس کھڑے ہو کر، چونکہ میں ذاکر تھا تو میں نے کہنا شروع کیا، سلام ہو آپ پر اے میرے آقا. اے میرے آقا، آپ کی مصیبت بڑی سخت ہے. اے میرے آقا، آپ کی مصیبت تو اتنی سخت ہے کہ زبان ساتھ چھوڑ دے. آقا، آپ نے 3 دن تک بڑی محنت کی کہ کسی طریقے سے آپ پانی بہم کر سکیں بچوں کو، اور آپ کسی تک اور آپ پانی نہ پہنچا سکے. آپ نے اپنی جان دے دی. آقا، آپ جب جانے لگے جنگ کے لیے تو آپ کی تلوار رکھوا لی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے سقا بن کے گئے، اور اہل حرم کی پانی لانے کی کوشش میں آپ نے بے حد تیر کھائے. آپ نے اتنے تیر کھائے کہ آخر کار آپ کا جسم مثل ساہی کے تیروں سے، نیزوں سے بھر چکا تھا. آقا، جب آپ نے پانی بھرا تو آپ نے پانی کو خود نہ پیا، آپ اور آپ کا گھوڑا پیاسا ہی نکل آئے. آقا، میں کیا بیان کروں کہ جب آپ پلٹ کے آ رہے تھے تو مشق کو چھپانے کے لیے آپ نے اپنے جسم کو اپنی ڈھال بنا دیا مشق کی، مگر آقا پانی نہ بچ سکا. آپ کا ایک ہاتھ قطع ہو گیا. یہ کہتا ہے میں پورے مصائب پڑھتا جا رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور میں حضرت عباس کی موجودگی میں اپنے ہوش سے بیگانہ تھا. میں نے کہا آپ کا ایک ہاتھ قطع ہو گیا، آپ نے جنگ نہ روکی. آپ کا دوسرا ہاتھ قطع ہو گیا، آپ نے جنگ نہ روکی. آقا، یہاں تک کہ آپ کے سر پر گڑ
عرض لگا، آقا آپ کی آنکھوں میں تیر پیوست ہوئے، آپ اپنے مشق چھد گئی، آپ گھوڑے پہ ٹھہر نہ سکے۔ آقا جب آپ زمین پہ تشریف لائے تو کتنی ساعت تک آپ کا جسم ہوا میں معلق رہا، اس لیے کہ آپ کے تو ہاتھ ہی نہ تھے آقا کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال سکتے، آپ کے ہاتھ قطع ہو گئے، اور اس کے بعد پانی بھی بہہ گیا۔ زمین پہ جب تشریف لائے میرے مولا آپ، تو جب تک آپ کے بھائی پہنچتے، آپ پہ اتنی یلغار تھی دشمنوں کی، دشمن چاروں طرف سے آپ پہ ٹوٹ پڑا تھا آقا، اور جب امام تشریف لائے تو آپ کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ یہ کہتا ہے جب میں نے مصائب ختم کیے تو میرے آقا نے ایک جملہ عطا کیا، عزیزوں بس وہ جملہ سننا، اور جب عباس کی مصیبت یاد آئے اس جملے کو یاد کرنا۔ عباس صرف نعمتیں مانگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عباس نعمت ولایت تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں سب کچھ کہہ کے تھک گیا، میرے مولا نے مجھ سے کہا خدا تمہیں اجر دے، تم نے ہماری مصیبت بیان کی، لیکن اے ذاکر یاد رکھ جو کچھ تو نے کہا یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے جو مجھ پہ مصیبتیں گزری تھیں۔ جب میں یہ روایت پڑھ رہی تھی کتاب میں، کتاب معاد میں، اس میں یہ روایت پڑھ رہی تھی تو میں سوچے جا رہی تھی کہ یہ ذاکر تو ہر مصیبت امام حضرت عباس کی بیان کیے جا رہا ہے، گویا یہ مجلس مولا کے سامنے پڑھ رہا ہے، لیکن جب میں نے یہ حضرت عباس کا جملہ سنا، آپ یقین کیجئے دل نے چاہا کہ یہ جسم سے روح نکل جائے۔ ارے عباس تجھ پہ کتنا گریہ کرتے ہیں، تیرا کتنا ماتم کرتے ہیں، لیکن آقا آپ کی زبان حق ہی کہے گی، آپ کا یہ جملہ کہ تو نے ہماری بڑی مصیبتیں بیان کی لیکن بخدا عشر عشیر بھی نہ بیان کر پایا جو نعمتیں، جو مصیبتیں ہم نے سہی تھی۔ بس عزادارو حسین کو پرسا دو، آج علمدار مارا گیا، بس عزادارو ماتم کرو حسین کے بھائی کا، کہ جس کے جنازے پہ پہنچنے کے لیے حسین نے جنگ کی تھی۔ مقتل لکھتا ہے کہ آقا حسین جب اپنے بھائی کے جنازے تک پہنچے ہیں، دیکھا ایک جم غفیر تھا جو عباس کے جنازے پہ جھکا ہوا تلواروں پہ تلواریں مار رہا تھا۔ امام رجس پڑھتے جاتے تھے اور مقابلہ کرتے جاتے تھے، وہ رجس کیا تھا، بس رجس سنو اور حسین کو پرسا دو عباس کا۔ امام کہتے تھے اے کوفیوں ہٹو، مجھے بھائی کے جنازے تک پہنچنے دو، اے شامیوں میرا راستہ چھوڑو کہ میں اپنے بھائی تک پہنچ سکوں۔ عزاداروں عباس زندہ ہی نہ تھے جب حسین پہنچے، لاش کے اتنے ٹکڑے ہو چکے تھے کہ میرے حسین سے ممکن نہیں تھا کہ اس غازی کی لاش کو اٹھا سکیں، بس وہی لاشا چھوڑا، علم اٹھایا اور مثل جنازہ علم کو لے کے پلٹ آئے۔ ہائے عباس، ہائے عباس، پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں ہمارے پرسے کو قبول فرما لے۔ پالنے والے آقا عباس کے صدقے میں بس تو ہمیں وہ نعمت دے دے، وہ معرفت دے دے کہ ہم اپنے وقت کے ولی کو پہچان سکیں، اور یہ دنیا کی محبت، ہمارے گناہوں کی کثرت ہمیں امام زمانہ سے دور نہ کرے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔